يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك سيدي يا شفيع المذنبين. برادران ذی وقار، رب ذوالجلال کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے جس کی توفیق سے اس وقت میں اور آپ اس بزرگ رات میں، بابرکت رات میں، یہ سعادتوں کی رات ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ تقدیروں کو بدلنے کی رات ہے، تقدیر کو بدلنے کی رات ہے، یہ سوچ کو بدلنے کی رات ہے، اپنی جلوتوں خلوتوں کو بدلنے کی رات ہے یہ. اور یہ وہ خوبصورت بابرکت رات ہے کہ جس میں انسان اگر کما حق ہو اس رات کی قدر کرے، تکریم کرے، تو جو برکات، جو سعادت رحمت اللہ رب العالمین نے اس بزرگ رات کے لیے رکھی ہے، رب ذوالجلال وہ تمام سعادتیں اور برکتیں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. حضرات عزیز وقار، شکریہ ادا کرنا چاہوں گا وطن عزیز کے عظیم سکالر حضرت علامہ مولانا قاری ذل حسین صاحب تشریف فرما ہیں، مسجد کے خطیب ہیں. آپ نے شفقت فرما لیا، آپ کی خدمت میں میں حاضر ہوں ان کی وساطت سے. اور بزرگ عالم دین حضرت علامہ مولانا علامہ ظفر علی صابری صاحب تشریف فرما ہیں، سرپرستی فرما رہے ہیں. علامہ مسعود صاحب اور قاری عبداللطیف صاحب تشریف فرما ہیں. رب ذوالجلال جتنے بھی علماء کرام، انتظامیہ، بزرگ حضرات تشریف فرما ہیں، رب ذوالجلال ہر ایک کی حاضری کو اپنی جناب میں منظور و مقبول فرمائے. حضرات ذی وقار، وقت اجل مقرر ہے ہر ایک کا، ہر ایک نے اللہ کے حضور جانا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے. اللہ کے حضور ہر ایک نے اپنے وقت مقررہ پر اللہ کے حضور حاضری دینی ہے. اس دنیا میں اللہ کریم نے ہمیں بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہے، بڑی نعمتیں. وہ اولاد کی صورت میں ہیں، وہ سب سے پہلے تو صحت کی صورت میں ہے. اللہ نے صحت کی دولت عطا فرمائی ہے، کوئی پاگل پنا کی بیماری نہیں، ٹانگوں سے معذور نہیں. اس طریقے سے اولاد دی ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، شہرت ہے، عزت ہے، تکریم ہے، معاملات ہے، اللہ نے بھرم رکھا ہوا ہے. آپ اگر سارے اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں تو یہ میں سچ کہہ رہا ہوں، اللہ نے یہ سارا کچھ ہمیں عطا فرمایا. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے کہا حضرت یہ جو آیت کریمہ ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ کریم نے اتنی نعمت عطا فرمائی ہے کہ اگر تم گننا بھی چاہو تو گن نہیں سکتے. تمہاری گنتی ختم ہو جائے گی، تمہاری جو گنتی ہے گنتی ختم ہو جائے گی، مگر نعمتیں ختم نہیں ہو سکتی. اللہ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہے، اگر آپ تھوڑا سا اس کی سیٹی کم کر لے تو بہتر ہو جائے. اتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے کہ ہم گن نہیں سکتے. مگر کم از کم اگر بندہ اس کا شکر ادا کرنا چاہے تو دو لفظوں میں اگر آپ مجھے بتا دیں تو میرے لیے ذرا آسانی ہو جائے گی. یہ حیدر کرار سے سوال کیا جا رہا ہے، اس شخصیت سے سوال کیا جا رہا ہے کہ جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم اگر کسی کے ایمان کو تولنا چاہتے ہوتے کہ اس کا جو ایمان ہے وہ کس لیول کا ہے، کس قدر و قامت کا ہے، تو ہم نہ تو اس کے نمازی کو دیکھتے، نہ روزے کو دیکھتے، نہ حج کو دیکھتے، نہ تلاوت کو دیکھتے، نہ تسبیحات کو دیکھتے، نہ جھکے ہوئے سر کو دیکھتے، نہ تسبیحات کو دیکھتے، نہ کعبے کے طواف کو دیکھتے، بلکہ ایک چیز دیکھتے، ہم ان کے سامنے حیدر کرار کا ذکر کرتے اور ذکر علی کرنے کے بعد پھر اس کے چہرے کی طرف دیکھتے. اگر اس کے چہرے پہ بل آ جاتا ہم سمجھ جاتے منافق ہے، اور چہرہ اگر ذکر علی سننے سے پھول کی طرح کھل جاتا ہوتا
میان ایمان اور معیار ایمان علی پاک کے ذکر کرنے سے دیکھتے، چہرے کو دیکھتے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ لا یحب علی جل منافق ولا یبغض المؤمن، کہ ایماندار کا سینہ محبت علی سے بھرا ہوتا ہے اور بے ایمان کا سینہ بغض علی سے بھرا ہوتا ہے۔ علی پاک کا ذکر کرنا، حضرات سوال اس سے کیا جا رہا ہے، اس شخصیت سے سوال کیا جا رہا ہے پروفیسر صاحب کہ جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اور جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت، اور جن کے لیے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب علم علی سے پردہ اتارا، توجہ کرو حضرات، میں علی پاک کا ذکر کر رہا ہوں۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جس کے اگر چہرہ دیکھنا عبادت ہے تو کیا ذکر کرنا عبادت نہیں؟ مصطفیٰ کا فرمان ہے کہ علی پاک کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے اور ذکر علی بھی عبادت ہے، ذکر علی بھی عبادت ہے۔ وہ علی جن کے لیے رسول کریم نے فرمایا کہ من اراد ان ينظر الى آدم، بلال بھائی آپ کی نظر یہ حدیث پاک ہے، نبی کریم نے فرمایا کہ من اراد ان ينظر الى آدم في علمه والى يوسف في جلاله والى موسى في هيبته والى ابراهيم في خلته والى عيسى في زهده فلينظر الى علي بن ابي طالب۔ اگر کوئی شخص علم آدم دیکھنا چاہتا ہے، تقوی نوح دیکھنا چاہتا ہے، خلت ابراہیمی دیکھنا چاہتا ہے، اور جلال موسیٰ دیکھنا چاہتا ہے، حیبت موسیٰ دیکھنا چاہتا ہے، میرے علی کے چہرے کو دیکھے، سارا کچھ نظر آ جائے گا۔ کیا بات، مگر ہم وہ نہیں کہ ذکر علی کر کے ابو بکر کو چھوڑ دے، نہیں بابا، ہم ذکر علی کرنے کے بعد ابو بکر کو بھی سلام کرتے ہیں، عمر فاروق کو بھی سلام کرتے ہیں، عثمان غنی کو بھی سلام کرتے ہیں، اور علی تو ہمارا ایمان ہے، ایمان ہے، علی پاک ہمارے ایمان کا نام علی ہے۔ توجہ حضرات، آپ کی خدمت میں عرض گزار ہوئے وہ یہ کہ تھوڑی سی کوئی بات بتائیں کہ ہم اللہ کا شکر کیسے ادا کریں، کوئی زیادہ لمبی چوڑی باتیں نہ ہو، چھوٹی سی بات بتا دیں کہ جس میں ہم خدا کا شکر کیسے ادا کریں۔ اب قربان جاؤں حیدر کرار کے اس مختصر سے جملے پر، جملہ تو ایک فرمایا پر معنی کے سمندر بہا دیے، معنی کے سمندر بہا دیے۔ فرمایا علی پاک تمہیں جواب دینا چاہتا ہے کہ خدا نے جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہے، ادنا سا شکر کرنے کا انداز یہ ہے کہ جہاں جس جگہ سے وہ منع کرتا ہے، جہاں سے وہ منع کرنا چاہتا ہے، وہاں نہ پائے جاؤ، جہاں سے وہ منع کرنا چاہتا ہے وہاں نہ پائے جاؤ، اور جہاں وہ دیکھ کے خوش ہو جائے وہاں پائے جاؤ، جہاں وہ دیکھ کے خوش ہوتا ہے وہاں پائے جاؤ۔ حضرات دی وقار، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارا رابطہ اللہ سے کٹ گیا، فتنوں کا دور ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ میری امت پہ ایک ایسا دور آئے گا کہ وہ اگر کسی فتنے کو صرف دیکھ بھی لیں گے نا تو پھر بھی اس فتنے سے بچ نہیں سکتے۔ اب پتہ ہے کون سا فتنہ؟ یہ فتنہ 1500 سال صدیاں پہلے رسول بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے امت پہ ایک ایسا دور آئے گا کہ اس فتنے کو اگر ایک جھلک دیکھ بھی لیں گے پھر بھی اس فتنے سے بچ۔ مخبر صادق نے پہلے فرمایا تھا استعمال کرو پر اس طریقے سے استعمال کرو جیسے استعمال کرنے کا حق ہے۔ حضور نے فرمایا فتنہ ہے،
جس طرح انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اولاد بھی فتنہ ہے، مال بھی فتنہ ہے، یہ بھی فتنہ ہے، اور اس فتنوں کے دور میں اپنا ایمان بچانا بڑا ضروری ہے۔ ہمارے لیفٹ رائٹ اسلام پر مختلف طریقوں سے حملے ہو رہے ہیں اور مختلف قسم کے ڈڈو نکل رہے ہیں روزانہ، کوئی کس چیز پہ فتویٰ لگا رہے ہیں، کوئی کس چیز پہ فتویٰ لگا رہے ہیں۔ کیا 1500 سال صدیاں جو صحابہ کا عقیدہ ہے، جو اہل بیت کا عقیدہ ہے، جو فقہاء کا عقیدہ ہے، جو علماء کا عقیدہ ہے، اور امام حنبل کا عقیدہ ہے، امام شافعی کا عقیدہ ہے۔ امام حنبل تو روضہ رسول کے سامنے کتاب کو دو ورقے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑتے ہیں۔ کسی نے کہا حضرت یہ کتاب کا ورق تو ایک ہاتھ سے بھی الٹایا تو جا سکتا ہے، مگر آپ نے فرمایا دونوں ہاتھوں سے، اس لیے ورقہ الٹا رہا ہوں کہیں کڑک کی آواز نہ آئے، سامنے رسول اللہ تشریف فرما ہے۔ یہ ادب کا عقیدہ، یہ ادب کا عقیدہ۔ حضرات جی بخار ہمارا جو تعلق ہے وہ اللہ سے ٹوٹ گیا، اس کے رسول سے ٹوٹتا جا رہا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک گزارش کر رہا ہوں نا، وہ خلیفہ مہدی تھا نا، مہدی خلیفہ مہدی، اس کے ٹائم میں بارشیں ختم ہوئی، قحط پڑ گیا، اتنا قحط کہ جانور بیچارے بھوک سے مرتے جا رہے، پیاس سے، گھاس ختم، دولت ختم، پیسے ختم، غلہ ختم، تو لوگ پریشان ہیں چونکہ سارا انحصار بارشوں پر تھا، تو آپ بہت پریشان تھے۔ خلیفہ مہدی بڑا نیک بھی تھا، صالح بھی تھا، تہجد گزار تھا، مگر بڑا پریشان رہتا تھا اپنے رعایا کے لیے۔ تو ایک مرتبہ آپ نے اپنے نوکر کو بلایا رات کو، اس نے کہا حضرت یہ میری ٹانگیں دباؤ، میں بڑا پریشان ہوں، رو رہا تھا، کہ میرے آنسو کو خوش کرنے کے لیے کوئی ایسے کوئی بات بتاؤ، کہ کوئی کہانی سناؤ کہ جس کو مجھے تھوڑی تسلی ہو جائے، بے شک کہانی ہو، کوئی کہانی سنا دے۔ کہانی تو کہانی ہوتی ہے نا جی، یار بول رہا جی، کہانی کے تو کوئی سر پاؤں کہانی ہوتی ہے، کوئی کہانی سنا دو تاکہ مجھے تھوڑی تسلی ہو جائے۔ آپ نے فرمایا پھر میں کہانی سنانے لگا ہوں پر آپ کو سننا بھروسہ ہوگا۔ اس نے کہا سناؤ، اس نے کہا غور سے آپ کو سننا ہوگا۔ اس نے کہا سناؤ۔ نوکر نے کہا بادشاہ سلامت ایک لومڑی تھی، ایک لومڑی تھی، اس کا ایک چھوٹا بچہ تھا، شیر کے پاس چلی گئی اور شیر کو کہا کہ بادشاہ، جنگل کے بادشاہ، یہ میرا بچہ ہے، آپ چند دن اس کا خیال رکھ لے، میں پھر آتی ہوں پھر مجھے دے دینا۔ ظاہر بات ہے آپ ہمارے بادشاہ ہیں تو ہم اپنا ٹکڑا آپ کو ہی تو بتائیں گے۔ تو شیر نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ شیر نے لومڑی کا بچہ لیا، اپنے کندھوں پہ سوار کیا، اور جب کندھوں پہ سوار کیا پھر جنگل میں کوئی جانور اس کی طرف دیکھنا دوبارہ بھی نہیں کرتا، اس لیے شیر ہے بھائی۔ مگر چند دن جب گزر گئے، شیر جدھر جاتا ہے لومڑی کا بچہ اس کے کندھوں پہ سوار ہے، اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا، کوئی بندہ اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کر سکتا۔ اچانک ایک دن ایسا ہوا کہ ایک عقاب آیا، عقاب آیا اوپر سے، اور چھوٹا سا بچہ تھا لومڑی کا، اوپر سے بڑے تیزی سے آیا اور شیر کے کمر سے اس نے بچڑا اٹھا لیا اور چلا گیا۔ اب شیر بیچارہ کیا کرے، کوئی سامنے کوئی چیز ہوتی تو بھاگتا دوڑتا، مگر وہ بیچارہ بے بس تھا۔ وہ لومڑی کا بچہ عقاب لے کے چلا گیا۔ جب عقاب لے کے چلا گیا تو چند دن کے بعد جب وہ لومڑی آئی نا، اس نے شیر سے کہا کہ او بادشاہ سلامت، وہ میرا بچڑا کتنا ہے جی؟ انہوں نے کہا جی بی بی بات یہ ہے کہ تیرا بچڑا تو عقاب لے گیا۔ وہ کیسے؟ اس نے کہا جی وہ تو اوپر سے آتا ہے۔ ہاں بی بی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر یہ کوئی ہوتی جنگل کی آفت، اگر یہ کوئی زمینی آفت ہوتی، جنگل کی آفت ہوتی تو میں نمٹ لیتا، مگر یہ آفت تو اوپر والے کا ہے، یہ تو آفت اوپر سے ہے، تو اوپر کے نظام کے ساتھ تو ہمارا کوئی زور نہیں ہوتا۔ اے خلیفہ مہدی، بارش شروع کی ہے اوپر سے، نظام کائنات اس کے قبضے قدرت میں ہے۔ تیرا رابطہ اللہ سے ٹوٹ گیا، رعایا کا رابطہ اللہ سے ٹوٹ گیا۔ اگر وہ توبہ نہیں کرنا چاہتے نہ کرے، تم تو بادشاہ نا، ان کی طرف سے تم سر سجدے میں رکھ کے دیکھ، تیرے جھکنے میں دیر ہو سکتی ہے، قلم کرنے
جائے گا. یہ اوپر سے معاملات ہے، زمینی معاملات نہیں. اس نے کہا میں سمجھ گیا ہوں. اٹھا اور جلدی جلدی اٹھنے کے بعد آپ نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد مصلی بچھایا اور مصلی بچھانے کے بعد سر سجدے میں رکھا. اتنا رویا اتنا رویا اتنا رویا کہ ابھی خلیفہ مہدی کا سر سجدے میں تھا کہ بادلوں کی گرج سے آواز آتی رہی اے خلیفہ مہدی سر سجدے سے اٹھا، باران رحمت شروع ہو رہی ہے. پورے ملک میں باران رحمت کا نزول ہو گیا. میرے محترم آپ کا ہو رہا ہے جو رابطہ ہے وہ اللہ سے ٹوٹتا جا رہا ہے. ہمارا جو یقین کامل ہے اللہ کی ذات پہ، ڈیسپرین گولی پہ یقین ہے، پیناڈول گولی پہ یقین ہے، بلڈ پریشر کی گولی پر یقین ہے، مگر سورۃ الفاتحہ پڑھوں پانی پہ دم کروں اس پہ یقین نہیں ہے. بات تو یقین کی ہے، رابطے کی ہے. عبداللہ طاہر، آخری بات کو ختم کر رہا ہوں. عبداللہ طاہر گورنر ہے، عبداللہ طاہر گورنر ہے، تخت پہ بیٹھا ہے، سو گیا. اور جب سو گیا اچانک اٹھا اور خواب دیکھا. خواب میں یہ دیکھا 4 بندے آئے اور عبداللہ طاہر کے تخت کو الٹ دیا. جب تخت کو الٹ دیا آپ گھبرا گئے، بیٹھ گئے، وضو کی نماز پڑھی اور پھر سو گیا. جب پھر سو گیا پھر 4 بندے آئے اور عبداللہ طاہر کا تخت الٹ دیا. جب پھر الٹ دیا آپ نے پھر وضو کیا. سوچ میں پڑ گئے پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، یہاں تک کہ 4 مرتبہ عبداللہ طاہر تخت سے گر جاتا ہے اور پھر اللہ کے حضور دعا کرتا ہے، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے. نوکر کو اٹھایا، اس نے کہا یار میں نے خواب دیکھا ہے، پتہ نہیں اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے. 4 بندے آتے ہیں اور میرے تخت کو الٹا دیتے ہیں، میں گر جاتا ہوں، پتہ نہیں کیا وجہ ہے. مجھے لگ رہا ہے شاید کسی پہ کوئی ظلم ہو رہا ہے، شاید کسی پہ کوئی ظلم ہو رہا ہے اور مجھے اس تک کیسے پہنچنا چاہیے. اب میں بندہ ہوں، رب تو ہوں نہیں، نعوذ باللہ، میں تو بندہ ہوں، بندے کی رسائی کہاں تک ہو سکتی ہے، مگر پریشان ہوں کیا کروں. پر مجھے لگ رہا ہے کسی پہ ظلم ہو رہا ہے. یہ جو مجھے اللہ کریم پلنگ پر سونے نہیں دے رہا اور بار بار مجھے پلنگ سے گرایا جاتا ہے، لگتا ہے کوئی ظالم ظلم کر رہا ہے اور کوئی مظلوم مجھے پکار رہا ہے. مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے لگ رہا ہے، مجھے کوئی شک ہے، مجھے کوئی شک ہے. آپ نے نوکر کو بلایا اور نوکر کو بتایا یار جیلر کو بلاؤ، جیلر کو بلاؤ. جیلر کو جب بلایا اپنے جیلر کو سامنے بٹھایا جس کی ڈیوٹی جیل پر تھی، اس کو بٹھایا. اس نے کہا یار اس طرح خواب میں نے دیکھا ہے، 4 مرتبہ تخت سے گر گیا ہوں، پتہ نہیں کوئی 4 بندے آتے ہیں مجھے تخت سے گرا دیتے ہیں، تو جیل میں کسی پہ ظلم تو نہیں ہو رہا. اس نے کہا نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں. ہاں ایک بات ہے، آج پولیس والے 4 بندے پکڑ کے لائے ہیں چور سمجھ کے، تو وہ جو 3 ہے نا جی وہ گپے لگا رہے ہیں اور ایک جو ہے وہ چادر بچھا کے نماز پڑھ رہا ہے. مجھے اس پہ شک لگ رہا ہے کہ وہ چور نہیں ہے، بس شاید یہ وجہ ہے، باقی تو سارے جیل کے لوگ سوئے ہوئے ہیں. ایک بندہ ہے جو پوری جیل میں چادر بچھا کے خدا کی بندگی میں مصروف ہے. آپ نے فرمایا میرے خیال میں ایک وہی بندہ ہے، بلاؤ ذرا. جب اس کو بلایا نا، اس کو جب ساری انٹرویو کر لی نا، تو معلوم یہ ہوا کہ وہ چور نہیں تھا. وہ بیچارہ جا رہا تھا گھر، تو پولیس والوں نے 4 بندے پکڑے تھے، آگے اطلاع کر دی تھی کہ 4 بندے پکڑ لیے، تو ایک بندہ بھاگ گیا، تو وہ گنتی پوری کرنے کے لیے وہ چلتے ہوئے بندے کو پکڑ لیا ساتھ. تو اس نے کہا جی کہ وہ چور کو نہیں تھا. تو آپ نے کہا جی کہ خلیفہ سنو، عبداللہ طاہر نے ہاتھ جوڑے. اس نے کہا جی میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. توجہ کرو حضرت، بات ختم کر رہا ہوں. آپ نے ہاتھ جوڑے اور کہا اے اللہ کے بندے، میں پوری سلطنت کی طرف سے تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں. 3 سوال کروں گا اور کرم کر دو، 3 قبول کر لو. اس نے کہا کرو. اس نے کہا پہلی بات یہ کہ میں معافی چاہتا ہوں، تیرے ساتھ جلتی ہوئی ہے، معاف کر دے مجھے بھی. آپ نے فرمایا یہ پہلی غلطی معاف ہے، اگلی گل کر. اس نے کہا جی کہ 1000 درہم
کیوں دینا چاہتا ہوں اس غلطی کی بنا پر کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو یہ میں آپ کو بطور ہدیہ دے رہا ہوں، یہ بھی قبول کرنا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا بالکل یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب بھی تمہیں مشکل گھڑی آئے، جب بھی تجھ پہ کوئی مشکل گھڑی آئے تو پھر خدا کے لیے مجھ سے وعدہ کر کے جانا، میں خصوصی کوڈ آپ کو دینے لگا ہوں، پھر جب بھی تمہیں مشکل پڑے تو پھر ہم سے رابطہ کر لے، ہم تجھے مان امان کر دیا کریں گے۔ اور اس نے کہا 2 باتیں مانوں گا پر ایک نہیں مانتا، معاف بھی کر دیا اور 1000 درہم بھی لے لیے۔ گورنر عبداللہ طاہر، اس رب سے رابطہ توڑ دوں جو ایک غریب کے 1000 درہم کے لیے 4 مرتبہ بادشاہ کے تخت کو الٹا سکتا ہے، اس کے در کو چھوڑ دوں۔ مجھے 1000 درہم کی ضرورت تھی، بچیوں کی شادی ہے کل، میں نے اس سے رابطہ کیا تو وہ میری ضرورت کی خاطر 4 مرتبہ جب آپ کے تخت کو الٹا سکتا ہے تو آئندہ بھی جب مشکل آئے گی پھر بھی اسے کہوں گا، تجھے نہیں کہوں گا، تجھے کبھی نہیں کہوں گا۔ حضرات ذی وقار، اس سے رابطہ چھوڑ دیا ہم نے، اس رب سے ہم نے رابطہ چھوڑ دیا۔ دعا کرو رب ذوالجلال کے حضور، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے رابطوں کو بحال کریں۔ وہ آج بھی کرم کرنا چاہتا ہے، وہ آج بھی مہربانی کرنا چاہتا ہے، وہ آج بھی گناہوں کو معاف کروانا چاہتا ہے، وہ آج بھی برکتیں، رحمتیں، عزتیں عطا کر سکتا ہے، مگر اگر بندہ اس کی دہلیز پہ کھڑا ہو جائے، اس کی دہلیز پہ حاضر ہو جائے، سب کچھ اس کے دست قدرت میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، آخری بات، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے تھے نا، تو اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ روزانہ تجھ سے کلام ہوتی ہے، آج ایک بات کرتا ہوں آپ سے، اتنے عرصے میں کوئی دوست بنا ہے، کوئی دوست ہے آپ کو کوئی؟ اس نے کہا ہاں ایک بنا ہے۔ کیسا دوست ہے، کیا کرتا ہے؟ اللہ درجی ہے، کپڑے سلتا ہے۔ تو دوست کیسے ہے؟ قربانی دیتا ہے، جی جی اتنی قربانی دیتا ہے کہ میری خاطر جان دینے میں بھی تیار رہتا ہے۔ آپ اللہ نے فرمایا جا، پھر اگر وہ تیری بات مانتا ہے تو ایک کام کر، جا کام درزی کا کرتا ہے تو پھر تو اس کے پاس سوئی اور دھاگا بھی تو ہو گیا۔ جی جی بالکل۔ اللہ نے فرمایا جاؤ ایک چھوٹا سا دھاگا اور ایک سوئی چھوٹی سی اس سے لے کر آ جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے، اور سوئی کی رب کو کیا ضرورت پڑی؟ پروفیسر صاحب، اور اللہ تعالیٰ کو نبی میں کیا ضرورت پڑی؟ ایک طرف اللہ کا نبی ہے، ایک طرف رب کی ذات ہے، بندہ سوچ رہا ہے اللہ کا نبی، اللہ کو کیا ضرورت پڑی سوئی دھاگے کی؟ مگر پتہ نہیں جاتا ہوں اس کے گھر میں جب گئے نا، ان سے ملاقات کی، اس نے بڑی خدمت کی، جو کچھ اس سے بن پایا اس نے خدمت کی، روٹی چائے پانی جو کچھ اس وقت کے دور میں تھا۔ اللہ کا نبی ہے، اور وہ دوست جس کے سر پہ نبوت کی تاج ہے وہ نبی، وہ میرے پاس گھر میں تشریف لائے، دوست ہے بچپن کا، لڑکپن کا۔ تو خدمت کرنے کے بعد آپ نے درزی بھائی نے اس سے کہا جی کہ اب خدمت تو میں نے کر لی ہے، تو اب پوچھ سکتا ہوں کہ جناب محترم کی آمد کس طریقے سے ہے، کوئی حکم ہے میرے خاطر، تشریف آوری کا کوئی مقصد بتا سکتے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایک چھوٹا سا کام ہے، مجھے آپ کے جو خدمت آپ نے کی ہے یہ کی آپ نے، مگر مجھے اس سے اتنی خوشی نہیں ہوئی، ایک چھوٹا سا کام لے کر آئے ہوں، اگر وہ کر لے تو آپ کی عمر بھر مجھے ایک سال یاد رہے گا۔ اس نے کہا اللہ کے بندے، اللہ کے نبی، میں تیرے بچپن کا سنگی ہوں، دوست ہوں، میں جان بھی دے سکتا ہوں، مال بھی دے سکتا ہوں، اور کیا چاہیے؟ اس نے کہا نہ جان چاہیے نہ مال چاہیے، ایک تو کسی بات ہے، ایک چھوٹا سا دھاگا ایک سوئی مجھے دے دو، یہ آپ کی بڑی مہربانی۔ اس نے کہا جی موسیٰ کلیم سب کچھ دے سکتا ہوں پر سوئی اور دھاگا نہیں دیتا۔ اس نے کہا جانیا اپنی زبان پہ تو کم از کم قائم رہو، ابھی آپ نے کہا سب کچھ دے سکتا ہوں، میں فرعون کے محل میں جب رہتا تھا میں بڑے بڑے تحفے آپ کے لیے لے کر آتا تھا آپ کے گھر میں، آج بھی یہ جو بیر لگے ہیں یہ تو میں لے کر آئی ہوں آپ کے گھر میں، چونکہ میں بادشاہ کے محل میں رہتا تھا فرعون کے، اور آپ غریب تھے تو میں تحفے بھی آپ کو لا کر دیتا تھا، آج مجھے سوئی چاہیے آپ نے اس سے بھی انکار کیا۔
اس نے کہا جی سب کچھ ٹھیک ہے، باقی سب کچھ آپ لے جائیں پر سوئی دھاگا نہیں دیتا۔ اس نے کہا چلو جب نہیں دیتے تو پھر اجازت دو۔ اجازت لے کے چلے گئے، طور پہ چلے گئے۔ اللہ کریم نے پوچھا اے میرے موسیٰ کلیم، علیم بذات الصدور ہے، پوچھ رہے کیا بنا، دکھا سوئی دھاگا۔ اللہ نے بھی اس نے انکار کیا ہے۔ ہاں تو کہہ رہے تھے دوست ہے، جان دینے کے لیے تھے۔ اچھا چلو ایک کام کرو، اب کی بات آ، ایک مرتبہ پھر جا۔ پھر جب گئے نا راستے میں سوچا اب کوئی اور باتیں کروں گا جی، احسانات یاد کراؤں گا، یہ کرو وہ کرو، مگر جو اندر گئے نا آپ نے فرمایا یار حکم۔ اس نے کہا حکم نہیں ہے، وہی پہلی والی عرض ہے، ایک مہربانی کرو، اتنا ڈھیر لگا ہے آپ کے پاس سوئی دھاگوں کا، ایک سوئی دے دو تو تیرا کہا جائے گا۔ اس نے کہا کوئی گلی نہیں، جتنی سوئیاں تھی نا وہ سارے سوئیاں اٹھا کے تھالی میں پیش کر دی، اور دھاگا بھی۔ حیرت میں پڑ گئے کہ تھوڑی دیر پہلے تو دے نہیں رہا تھا اور ابھی دے دیے، پتہ نہیں اب اس میں اللہ کی کیا حکمت ہے۔ اللہ کریم کے دربار میں کوئی تو جب تشریف لے گئے، کلام کرنے کے بعد عرض گزار ہوئی یا اللہ میری رہنمائی فرما، اس بندے نے پہلے انکار کیوں کیا اور ابھی دیا کیوں، اس کی حکمت ذرا بتا دے، تیری بڑی مہربانی ہوگی۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ پہلے جب اس نے انکار کیا نا وہ بھی ہم نے اس کے دل میں ڈالا تھا، اور ابھی جب دیا بھی وہ بھی ہم نے دل میں ڈالا تھا۔ کاش اگر تم میری فضل سے جاتا اور میرے نام لے کے جاتا، اجازت لے کے جاتا، چونکہ دل تو میرے قبضے میں ہے نا، میں تیری تربیت کر رہا ہوں کہ سب کچھ تم ہی کرو گے، مگر نظام قدرت ساری بھی میرے ہاتھ میں ہے، جو میں چاہتا ہوں وہی کچھ ہوتا ہے، بندہ کچھ چاہتا ہے مگر ہوتا وہی کچھ ہے جو میری مرضی ہوتی ہے۔ بندے کو چاہیے کہ مجھ سے رابطے کو بحال رکھے، مجھ پر یقین کامل رکھے، سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے۔ رب ذوالجلال کے حضور دعا کروں گا، آج ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم اپنے ٹوٹے ہوئے تعلق کو اللہ کی ذات سے پھر جوڑ دیں، نماز کے ذریعے، روزے کے ذریعے، حج کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، تسبیحات کے ذریعے، اللہ اللہ کرنے کے ذریعے۔ اللہ کریم ہمارے تعلقات کو مضبوط بنائے اور ہمارے ٹوٹے پھوٹے لفظ اللہ کریم اپنی جناب میں منظور و مقبول فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔